وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا تذکرہ چل رہا ہے۔ سن 7 ہجری کے واقعات بیان ہو رہے تھے، اب یہاں سے انشاءاللہ سن 8 ہجری کے واقعات بیان کیے جائیں گے۔ سن 7 ہجری کے اخیر میں حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، جیسا کہ پچھلے ہفتے ان کے بارے میں بتایا گیا۔ سن 8 ہجری میں ایک لڑائی پیش آئی، غزوہ موتا یا سریہ موتا۔ موتا ایک جگہ کا نام ہے، اس جگہ پر یہ لڑائی پیش آئی۔ اس کی وجہ کیا بنی، یہ لڑائی کیوں پیش آئی؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سن 7 ہجری میں اور 8 ہجری میں بڑے بڑے بادشاہوں کو خطوط لکھی، بادشاہوں کو اسلام کی طرف بلانے کے لیے، اسلام کی طرف دعوت دینے کے لیے خط روانہ کیے صحابہ کرام کے ہاتھوں سے، تو ایک صحابی تھے حارث ابن عمیر۔ حضرت حارث ابن عمیر رضی اللہ عنہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر جو بادشاہ تھا اس کی طرف بھیجا۔ قیصر جو اس زمانے میں روم جو سپر پاور طاقت تھی، وہاں کے بادشاہ کو قیصر کہتے تھے۔ قیصر کی طرف روانہ کیا تو ملک شام کا جو علاقہ جہاں سے شروع ہوتا تھا، تو وہاں یہ موتا نام کی جگہ کے قریب قیصر کی طرف سے ایک چھوٹا امیر تھا، گورنر جس کو کہیں گے۔ قیصر تو بڑا بادشاہ، لیکن اس کے ہاتھ کے نیچے ایک امیر، ایک گورنر تھا جو چھوٹے سے علاقے پر اس کی حکومت تھی۔ اس کا نام شرحبیل تھا غسانی۔ اس نے کیا کیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ جب وہاں پر پہنچے اس کے علاقے میں، تو اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد حضرت حارث بن عمیر سے پوچھا کہ تم ایسا لگتا ہے کہ تم مدینے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، کہ میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھیجا گیا ہوں قیصر کی طرف خط پہنچانے کے لیے۔ تو اس شرحبیل نے ان کو جیل میں ڈال دیا، قید کر دیا، اور فوراً تلوار سے ان کی گردن اڑا دی رضی اللہ عنہ، ان کو شہید کر دیا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر بہت غصہ آیا، کیونکہ اس زمانے میں قاصد جو میسنجر ہے، پیغام پہنچانے والا، اس کو مارنا کسی کے بھی نزدیک جائز نہیں تھا، چاہے مسلمانوں کی حکومت ہو، یہودیوں کی ہو، عیسائیوں کی ہو، کوئی بھی قاصد کو کوئی کچھ نہیں کہتا تھا۔ جو قاصد ہوتا تھا، میسنجر ہوتا تھا، پیغام پہنچانے والا، اس کو کوئی بھی ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ لیکن اس نے کیا کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کی اس نے گردن اڑا دی اور ان کو شہید کر دیا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار کیا، 3000 کا لشکر تیار کیا، اور سفید جھنڈا بنا کر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیا کہ سب سے پہلے تو یہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اس لشکر کے امیر رہیں گے، یہ شہید ہو گئے اگر، تو ان کے بعد جعفر ابن ابی طالب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی چچیرے بھائی، تو یہ دوسرے نمبر پر امیر رہیں گے۔ یہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ یہ تیسرے نمبر پر امیر ہوں گے، وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان جس کو چاہیں امیر بنا لیں۔ اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے، اس سے سب کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ 3 تو شہید ہونے ہی والے ہیں۔
میں تو ہمیشہ ایک ہی امیر بنایا جاتا تھا، لیکن اس مرتبہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تین امیر متعین کر دیے کہ یہ شہید ہو جائیں تو یہ امیر رہیں گے، یہ شہید ہو جائیں تو یہ امیر رہیں گے۔ اس سے ایک یہودی تھا وہاں پر، اس کو بھی یقین ہو گیا، وہ کہتا تھا کہ پچھلے نبی جب بھی ایسی بات کہتے تھے تو اس کا رزلٹ یہی آتا تھا کہ وہ شہید ہو جائیں۔ اب یہاں پر حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تربیت دیکھیں، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسی تربیت فرماتے ہیں کہ یہاں پر سب سے پہلے نمبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لشکر کا 3000 لوگوں کا امیر بنایا، کس کو بنایا؟ زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ اب حالانکہ وہ پہلے غلام تھے، حضرت زید پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، بعد میں آزاد کیا۔ ایک حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا آدمی موجود ہے، حضور کے خاندان کا شخص، سگا چچیرا بھائی حضرت جعفر قریشی خاندان کے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا قریبی رشتہ ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امیر نہیں بنایا۔ پہلے نمبر پر امیر کس کو بنایا؟ حضرت زید۔ یہ تربیت کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسلام میں خاندان نہیں دیکھا جاتا کہ باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد پوتا، یہ جو خاندانی سلسلے جو اسلام میں چل رہے ہیں آج کل، یہاں ہندوستان کی جو دینی تحریکیں اور جماعتیں ہیں ان میں عام طور پر یہی ہو رہا ہے، حالانکہ یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اسلام کا مزاج، اسلام میں تو لا فضل لعربی علی عجمی ولا لأبیض علی اسود الا بالتقوی، کہ کسی عربی کو عجمی پر، سفید کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے مگر تقوی کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے، چہرے مہرے کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے اسلام میں کوئی مقام اور عہدہ نہیں ملتا، اللہ تعالیٰ کے پاس ترقیات نہیں ملتی۔ یہ تربیت کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے کرتے تھے۔ لیکن حضرت جعفر کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ حضرت جعفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی، اتنے قریبی رشتہ ہے، قریشی خاندان اتنا اعلیٰ خاندان ہے کہ جس خاندان میں سے اللہ رب العزت نے آخری نبی کو چنا ہے، ایسے شخص کے موجود ہوتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام کو امیر بنا دیا۔ یہ تربیت ہے تاکہ اسلام کا صحیح میسج مسلمانوں کو بھی، صحابہ کرام کی بھی تربیت ہو اور قیامت تک کے آنے والی امت کی تربیت ہو کہ دیکھو اسلام میں خاندان اور یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی، اسلام میں تو جس کو بھی فضیلت ملے گی وہ تقوی کی وجہ سے، اعمال کی وجہ سے ملے گی۔ خیر، پہلے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا امیر بنایا، دوسرے نمبر پر حضرت جعفر کو، اور تیسرے نمبر پر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ۔ یہ لشکر روانہ ہونے لگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود سنیۃ الوداع ایک جگہ کا نام ہے، وہاں تک پیدل رخصت کرنے کے لیے گئے، اور وہاں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، پورے لشکر کو نصیحتیں فرمائی کہ دیکھو ہر جگہ تقوی کا خیال رکھنا، آپس میں ساتھیوں میں ایک دوسرے کا ہر شخص خیال رکھے، تقوی اس کا ہمیشہ خیال رکھنا، آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھنا، اور جب اس موتا کے علاقے میں جاؤ وہاں پہلے انہیں دعوت دینا، پہلے انہیں اللہ کی طرف بلانا، اگر وہ اسلام کی دعوت قبول کر لیں تو ٹھیک ہے، نہیں قبول کریں تو پھر ایسے کافروں سے جو اللہ کے دشمن ہوں ان سے اللہ کے لیے جنگ کرنا، اور کسی بوڑھے شخص کو، کسی عورت کو، کسی بچے کو، کسی عبادت خانے میں بیٹھے ہوئے آدمی کو قتل مت کرنا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کو ہمیشہ نصیحت فرماتے تھے، کسی بچے کو، کسی عورت کو، کسی کمزور کو، اور کسی عبادت خانے میں بیٹھے ہوئے راہب کو، عبادت گزار کو قتل مت کرنا، خالی جو مقابلے میں سامنے آئیں گے ان سے جنگ لڑنا ہے۔ یہ کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو نصیحتیں فرما کر اس لشکر کو روانہ کیا۔ روانہ ہوتے وقت حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ رونے لگے، ان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لوگوں نے سوچا کہ شاید یہ بیوی بچوں سے دور ہو رہے ہیں، مدینے سے دور ہو رہے ہیں، وطن سے، شاید اس وجہ سے رو رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، خدا کی قسم میں دنیا کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، مجھے اس وقت جو ہے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی جو آیت سنی ہے وہ آیت مجھے یاد آ رہی ہے۔ کہ عجیب لوگ ہیں صحابہ کرام، دیکھو جا رہے ہیں جہاد میں اور شہادت کا بھی یقین ہو چکا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کتنا بڑا پروانہ گویا مل گیا، لیکن پھر بھی ان کو خوف ہے، ان کو ڈر ہے، اللہ کا ڈر ہے کہ جہنم میں نہ چلے جائیں۔ کیا فرما رہے ہیں کہ مجھے ایک آیت یاد آ رہی ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا
कान अला रब्बिका हत्मन मक़ज़िया, कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये आयत सुनाई है, 16 पारे की आयत है कि हर शख्स को पुल सिरात पर से गुजरना है। हर शख्स चाहे मोमिन हो या काफिर उससे गुजरेगा, हर आदमी उससे गुजरेगा। ये अल्लाह ताला का यकीनी अटल फैसला है। तो कहते हैं कि पता नहीं उस पर गुजरने के बाद क्या होगा, मैं किस हाल में लौटूंगा, इस वजह से मुझे रोना आ रहा है। लोगों ने दुआ दी कि अल्लाह ताला तुम्हें जल्द अज जल्द घर वापस लाए। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न रवाह रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे कि नहीं, वापसी की दुआ मत दो, वापसी की दुआ मत दो। मैं तो ये चाहता हूँ कि अल्लाह ताला मेरी मग़फ़िरत कर दे, मेरे गुनाह माफ़ कर दे, और मैं जब इस लड़ाई के लिए निकल रहा हूँ तो कोई ऐसा तीर तलवार का ज़ख़म मेरे सीने पर, मेरे सर पर लग जाए कि मैं अल्लाह के नाम पर शहीद हो जाऊँ और लोग कहें कि देखो ये शहीद है और ये कामयाब है। क्या तमन्नाएँ हैं सहाबा किराम की। अल्लाह करे कि वो तमन्नाएँ आज उम्मत के अंदर, हम सब के अंदर पैदा हो जाए। हम तो दुनिया की तमन्नाएं लिए फिरते हैं, दुनिया की तमन्नाओं के साथ सुबह और शाम करते हैं, दुनिया की तमन्नाओं में जी रहे हैं। अल्लाह ना करे कि दुनिया की तमन्नाओं के साथ हमारी मौत आ जाए। खैर, लश्कर रवाना हुआ और चलते चलते एक मान नाम की एक जगह थी मुल्क शाम में, वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ इस लश्कर को इत्तला मिली कि सामने जो लश्कर है वो शुरहबील जो शख्स था जिसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी को कासिद को कत्ल किया था, वो 1 लाख का लश्कर लेकर आ रहा है। और उधर से हिरक़ल जो बादशाह था, कैसर ईसाइयों का बादशाह, वो खुद 1 लाख का लश्कर लेकर आए। 2 लाख की फ़ौज हमारे मुकाबले के लिए आ रही है। अब 2 दिन तक सहाबा किराम मान नामी जगह में ठहरे रहे और सोचते रहे कि क्या किया जाए। हम हैं सिर्फ 3000, सहाबा किराम कितने हैं? सिर्फ 3000 हैं, और सामने काफिरों का लश्कर आ गया 2 लाख तकरीबन, यानी यूँ समझो 66 गुना ज़्यादा है। कितना? 66, यानी एक आदमी के हिस्से में 66 आदमी आए। एक सहाबा के हिस्से में, एक सहाबी के हिस्से में 66 आदमी को कत्ल करना कितना मुश्किल काम है। 2, 3, 5, 7, 10, ठीक है, इतने आदमी 3000 किधर और 2 लाख किधर, पूरे 1,97,000 वो लोग ज़्यादा हैं। इतना बड़ा लश्कर आ गया। तो अब तरद्दुद पेश आया। 2 दिन तक ठहरे रहे, क्या किया जाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी जाए या लश्कर वापस लेकर चले जाएं और बड़ा लश्कर लेकर आए, क्या किया जाए। तो फिर अब्दुल्ला इब्न रवाह रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हुए सहाबा किराम के बीच में तकरीर करने के लिए, और फिर उन्होंने कहा कि लोगों, तुम किस चीज़ की वजह से यहाँ पर ठहरे हुए? जिस चीज़ के लिए निकले थे अब उसी चीज़ को तुम नापसंद कर रहे हो। शहादत के लिए तो तुम निकले हो, मरने के लिए तो निकले हो, अल्लाह के नाम पर ज़बह होने के लिए तो निकले हो। जिस शहादत के लिए तुम निकले थे अब उसी को नापसंद कर रहे हो, क्या बात है। जिस शहादत के लिए निकले थे अब उसी को तुम नापसंद करने लगे हो। हम कभी भी तादाद की वजह से, तादाद कम ज़्यादा होने की वजह से मुसलमान नहीं लड़ते हैं। मुसलमान जब भी लड़ते हैं दीन इस्लाम के लिए लड़ते हैं, जिस दीन की वजह से अल्लाह ने हमें इज़्ज़त बख्शी है। ये हज़रत अब्दुल्ला इब्न रवाह रज़ियल्लाहु अन्हु ने बेहतरीन तकरीर की कि हम कभी भी तादाद को देखकर कि हमारी ज़्यादा तादाद है तो हम किसी से भी भिड़ जाएंगे, लड़ जाएंगे, और कम तादाद हो तो पीछे हट जाएंगे, नहीं, हम तादाद को देखकर नहीं लड़ते। हम तो दीन इस्लाम की वजह से लड़ते हैं। इस दीन की वजह से अल्लाह ने हमें इज़्ज़त बख्शी है। आगे बढ़ो, 2 कामयाबियों में से एक कामयाबी तुम्हें मिलेगी, या तो शहादत मिलेगी या फतह। दोनों हमारे लिए तमगा है, दोनों हमारे लिए खुशखबरी है। मर गए तो जन्नत है, नहीं तो जो फतह कामयाबी मिल जाएगी। दोनों चीज़ें मुसलमान के लिए बेहतरीन है, किसी भी चीज़ में घाटा नहीं है। तो सारे सहाबा किराम को हौसला बढ़ गया। जितने लश्कर में सहाबा किराम मौजूद थे, मुजाहिदीन थे, सबका जज्बा बढ़ गया और 3000 का लश्कर चला ग़ज़वे मूता लड़ने के लिए, मूता के मकाम पर पहुंच गया। अब अंदाज़ा लगाएं क्या तादाद कितनी है, आटे में नमक के बराबर भी नहीं। 3000 का लश्कर 2 लाख के लश्कर से, और वो भी उनकी बाकायदा फ़ौज है। जो रोमियों की जो फ़ौज थी वो सिर्फ जज्बे की वजह से नहीं, वो बाकायदा ट्रेनिंग लेकर, वो ट्रेनिंग लेकर तनख्वाह वाले फ़ौजी थे, वो जो बाकायदा ट्रेनिंग लिए हुए और ज़बरदस्त। और ये सहाबा किराम, ये मुजाहिदीन, ये इनकी ट्रेनिंग थी, लेकिन ये ज़्यादातर इनके पास जज्बा है। हथियार कम है, जज्बा ज़्यादा है।
ایمان کا جذبہ، اللہ کی محبت کا جذبہ، شہادت کا جذبہ، آخرت پا لینے کا جذبہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو پورا کرنے کا جذبہ، یہ جذبہ لے کر آئے ہیں۔ لیکن سامنے والی تو باقاعدہ ٹریننگ یافتہ فوج ہے، لیکن 3000 کا لشکر اور سامنے 2 لاکھ فوج آ گئی۔ اب لڑائی شروع ہوئی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے جھنڈا ہاتھ میں لیا، اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، لڑتے رہے، شہید ہو گئے۔ اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر مدینہ منورہ میں ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سارے پردے ہٹا دیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارا منظر دیکھ رہے ہیں۔ آج کل تو موبائل کا زمانہ ہے، کرکٹ ٹیم انگلینڈ میں کھیل رہی ہے اور یہاں بیٹھے بیٹھے نظر آتا ہے، تو موبائل والے یہ کر سکتے ہیں، تو اللہ رب العزت اپنے رسول کے لیے کیا نہیں کر سکتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ صحابہ کرام میں اعلان کرایا، الصلاۃ جامعہ، آ جاؤ مسجد میں جمع ہو جاؤ، میں تمہیں وہاں کا لائیو منظر دکھاتا ہوں، وہاں کیا چل رہا ہے، موتا میں لڑائی کیسے چل رہی ہے، آنکھوں دیکھا حال تمہیں بتایا جائے گا۔ صحابہ کرام جمع ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمع کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور صحابہ کرام کو اطلاع دے رہے ہیں، یہ زید نے جھنڈا ہاتھ میں لیا۔ زید آگے بڑھے، لڑتے رہے، اللہ کے دشمنوں سے انہوں نے سخت قتال کیا، اور پھر وہ شہید ہو گئے اور وہ جنت میں پہنچ گئے۔ پھر کہا کہ جعفر، حضرت جعفر طیار، جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے جھنڈا ہاتھ میں لیا، اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جب جھنڈا ہاتھ میں لیا، سب سے پہلے وہ گھوڑے سے اترے، اور انہوں نے اپنے گھوڑے کے پاؤں کاٹ دیے کہ واپسی کا خیال بھی دل میں نہ آئے۔ سب سے پہلے انہوں نے گھوڑے کے پاؤں کاٹ دیے تاکہ واپسی کا ٹکٹ ہی ختم ہو جائے، کہ اب واپسی کا خیال ہی نہیں۔ پھر جھنڈا لے کر آگے بڑھے، یا حبذ الجنۃ واقترابها طیبۃ بارد شرابها والروم روم قد دنا عذابها کافرۃ بعیدۃ انسابها علی اذ لاقیتها ضرابها۔ اے لوگوں، کیا ہی اچھی ہے جنت، اور کیا ہی اچھا ہے اس کا قریب ہونا، یعنی ان کو میدان جنگ میں جنت قریب نظر آ رہی ہے۔ اتنے یقین تھے ان لوگوں کے کہ دور کی چیزیں انہیں قریب نظر آتی تھی، جنت ہے کہاں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہی اچھی ہے جنت، اور کیا ہی اچھا ہے اس کا قریب ہونا۔ یا حبذ الجنۃ واقترابها طیبۃ وبارد شرابها، جنت کتنی پاکیزہ ہے، وہاں کے پانی کتنے ٹھنڈے ہیں۔ والروم روم قد دنا عذابه، یہ رومیوں پر عذاب کا وقت قریب آ گیا، رومی لوگ سامنے لڑ رہے ہیں تو ان پر اللہ کے عذاب کا وقت قریب آ گیا ہے، یہ ہم سے، یہ کافر ہیں اور ہم سے ان کا نسب بہت دور ہے، جب میں ان سے ملا ہوں تو مجھ پر ضروری ہے کہ میں ان سے لڑوں۔ یہ کہہ کر آگے بڑھے، ایک ہاتھ کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا کیونکہ امیر لشکر تھے، تو جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا، لڑتے رہے، کافروں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں جھنڈا ہے، سیدھے ہاتھ میں، تو سیدھا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ پھر انہوں نے بائیں ہاتھ میں جھنڈا لے لیا، بائیں ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ پھر انہوں نے جھنڈے کو اپنے دونوں بازوؤں میں، کٹے ہوئے دونوں بازو اور منہ سے تھام لیا، کسی نے برچھا مار کر شہید کر دیا۔ تقریباً ان کو 90 زخم آئے سامنے جسم پر۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، اتنا ان کو مارا گیا، چھلنی کر دیا گیا، 90 زخم آئے ان کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ جعفر نے جھنڈا اٹھایا اور وہ لڑا، اور خوب اس نے لڑائی کی، اور پھر وہ شہید ہوا اور وہ سیدھا جنت میں گیا، کیونکہ ان کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے بدلے میں جنت میں ان کو 2 پر عطا فرمائے کہ وہ جنت میں فرشتوں کے ساتھ اڑتے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اسی لیے ان کا لقب طیار پڑ گیا۔ طیار عربی زبان میں اڑنے والے کو طیارہ، جس پلین کو طیارہ کہتے ہیں آج کل، تو ان کو جعفر طیار کا جو لقب ملا ہے وہ اسی وجہ سے ملا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے دونوں بازو کاٹ دیے گئے، دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے، اللہ رب العزت نے جنت میں ان کو 2 پر عطا فرمائے، جس سے وہ فرشتوں کے ساتھ جنت میں جہاں چاہتے ہیں اڑتے پھرتے۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ اب عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے جب ان کو لوگوں نے کہا کہ 2 تو شہید ہو گئے، 2 امیر تو شہید ہو گئے، اب آپ کے امیر بننے کی باری ہے۔ انہوں نے جھنڈا ہاتھ میں لیا، تھوڑا سا تردد پیش آیا۔ اب دیکھیے، یہ قیامت تک کے لیے صحابہ کرام کی جو واقعات ہیں وہ عبرت ہوتے ہیں، اس میں بہت سارے سبق کے پہلو ہوتے ہیں۔ تو یہ تھوڑی دیر رکے، تھوڑا جھجکے، تھوڑا نفس بیچ میں آیا، اور تھوڑی سی رکاوٹ پیش آئی نفس کی طرف سے کہ بیوی بچے یاد آ رہے ہیں، کہ یہ 2 تو شہید ہو گئے، اب میرا نمبر ہے، میں بھی جا کر شہید ہونے والا ہوں۔ تو جیسے کچھ نہ کچھ ان کو دنیا یاد آئی ہوگی، نفس نے کچھ رکاوٹ کھڑی کی، تو فوراً انہوں نے نفس کو مخاطب کیا، اقسمت یا نفس لتنزلن،
कारिहतन अव लतुतावइन्ना इन अजलबन नास वशद्दुर्रन्ना माली अराकी तक रहीन अल जन्ना। ऐ नफ्स तुझे उतरना पड़ेगा, आज ये इस मैदान जंग में तुझे कूदना पड़ेगा, चाहे तो खुशदिली से या नागवारी से, हर हाल में मैं तो तुझे मैदान कारज़ार में लेकर जाऊंगा। अक़समतु या नफ्सी लतंज़िलिन्ना कारिहतन अव लतुतावइन्ना इन अजलबन नास वशद्दुर्रन्ना माली अराकी तक रहीन अल जन्ना। ये लोग तो काफिर हैं फिर भी इतना बढ़ चढ़ कर लड़ रहे हैं, उनको तो कोई जन्नत का वादा नहीं है, उनको तो कोई जन्नत सामने नजर नहीं आ रही, जन्नत का वादा नहीं है। तुझे क्या हो गया है कि तू जन्नत सामने होते हुए तू जन्नत को नापसंद कर रहा है। माली अराकी तक रहीन अल जन्ना क़द ताला मा कुन्ति मुतमइन्ना हल अंति इल्ला नुत्फ़तुन फ़ी शन्ना या नफ्सु इल्ला तक़्तुली तमूती हाज़ा हिमामुल मौत क़द सुलीती व मा तमन्नैती फ़क़द उअतीती इन तफ़अली फ़िअला मा हुदीती। ऐ नफ्स, अगर आज तू यहाँ कत्ल नहीं हुआ तो एक न एक दिन तो मरने ही वाला है। बिस्तर पर भी मराएगा, मौत आएगी, घर पर भी मौत आने वाली है। कोई अपने मुल्क में रहकर अपने बिस्तर में रहने की वजह से, घर में रहने की वजह से कोई बच नहीं सकता। अगर मैदान में न मरे कहीं ना कहीं तो मरेगा। या नफ्सु इल्ला तक़्तुली तमूती, ऐ नफ्स अगर आज कत्ल न हुआ तो किसी न किसी दिन तो मरेगा। हाज़ा हिमामुल मौत क़द सुलीती, ये मौत का अटल फैसला है जो होकर रहने वाला है। तो कामयाबी का रास्ता क्या है कि ये दो अमीर शहीद हुए, तू भी इनके पीछे जा और शहीद हो जा। कहते हैं फिर आगे बढ़े, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न रवाहा रज़ी अल्लाह अन्हु भी आगे बढ़े और फिर लड़ते रहे और फिर वो भी शहीद हो गए। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न रवाहा रज़ी अल्लाह अन्हु चूँकि नफ्स की तरफ से थोड़ी सी रुकावट भी चाहिए, देखें नफ्स की तरफ से थोड़ी सी भी रुकावट आखिरत में कुछ न कुछ उससे फ़र्क पड़ता है। हम तो पता नहीं नफ्स के कैसे गुलाम बने बैठे हैं, हर काम ही हमारा नफ्स के ताबे, हमारी नमाजें भी, हमारा दीन भी, हमारी मस्जिदें भी, हमारी इबादतें भी, हमने तो हर चीज़ को नफ्स के ताबे कर दिया। नफ्स थोड़ा सा, नफ्स ने उनको रुकावट, 1-2 मिनट बस नफ्स की वजह से वो लेट हुए, ताखीर हुई। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पहले जो 2 अमीर थे ज़ैद इब्न हारिसा और हज़रत जाफ़र, वो जब जन्नत में गए सीधे चले गए। ये गए तो अब्दुल्ला इब्न रवाहा रज़ी अल्लाह अन्हु जिस तख्त पर थे वो तख्त हिल रहा था। उसकी वजह ये थी कि नफ्स ने थोड़ी उनको रुकावट पेश की। नफ्स की इतनी रुकावट की वजह से जन्नत में जाने में गोया जिस तख्त पर थे वो तख्त हिलने लगा। या बाज़ रिवायतों में है कि वो थोड़ा लेट दाखिल हुए, या बाज़ रिवायतों में है कि वो पैदल दाखिल हुए, सिर्फ नफ्स की थोड़ी सी रुकावट की वजह से। 1-2 मिनट बस वक्फा हुआ और उसके बाद तो वो भी शहीद हो गए। तो हम, अल्लाह माफ़ फरमाए, हमारा कितना बुरा हाल है। हम तो पूरे नफ्स के ही बंदे, नफ्स के ही गुलाम बनकर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। खैर, ये तीनों जब शहीद हो गए तो अब हज़रत साबित इब्न अरक़म या अख़रम रज़ी अल्लाह अन्हु एक सहाबी थे, वो मशहूर बदरी सहाबी थे, पुराने साहब, उन्होंने झंडा हाथ में ले लिया और उन्होंने कहा कि चलो तुम में से किसी को अमीर बनाओ। तो सारे सहाबा ने कहा कि आप ही पुराने हैं, बदरी साहबी, आप ही झंडा ले ली, आप अमीर बन जाइए। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं बनता। उन्होंने झंडा हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु को दे दिया। तो हज़रत खालिद इब्न वलीद चूँकि पहली लड़ाई थी उनकी इस्लाम लाने के बाद, ये पहली लड़ाई है उनकी, तो वो थोड़ा झिझक रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। तो सब ने कहा कि नहीं, अमीर तो आपको ही बनना है, क्योंकि आप लड़ाई में माहिर हैं, लड़ाई के तरीक़े वगैरह आपको अच्छी तरीके से मालूम है। तो हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने झंडा हाथ में लिया और फिर लड़ाई शुरू की। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से देखते हुए मदीने से फरमा रहे हैं कि अब तो अल्लाह की तलवार निकल गई है, अल्लाह की तलवार ने झंडा हाथ में ले लिया है और अल्लाह की तलवार आ गई है। हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने फिर जो लड़ाई की है, उस लड़ाई में हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की 9 तलवारें टूटी। इतने काफिरों को उन्होंने कत्ल किया, रोमियों को इतना मारा है कि 7 या 9 तलवारें उनकी टूट गई। कहते हैं कि आखिर में एक यमन की तलवार थी, वो तलवार मेरे हाथ में रही, उससे फिर वो तलवार नहीं टूटी। 20,000 काफिर मारे गए और मुसलमान सुभान अल्लाह 3,000 में से सिर्फ 12 या 13 शहीद हुए। 9 दिन तक लड़ाई चली। अंदाजा लगाएं क्या सहाबा इकराम की बहादुरी है, अंदाजा लगाएं, सोचें कैसे वो लोग थे, कैसे उनका अल्लाह पर ईमान, यकीन, जिस्मानी एतबार से कैसे फिट थे वो।
کہ 9 دن تک یا 7 دن تک لڑتے رہے. 3000 کا لشکر کیا ہے بتائیے؟ 2 لاکھ اگر چاروں طرف سے گھیر لے تو 3000 تو جھٹکے میں ختم ہو جانے چاہیے، لیکن نہیں. اللہ کی کیسی مدد تھی ان کے ساتھ، کیسی ان کی روحانی قوت تھی. اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پھر دوسرے دن تیسرے دن لشکر کو اس طریقے سے لڑایا ہے، بدل بدل کر، جگہ تبدیل کر کے، جھنڈے تبدیل کر کے، کہ وہ لوگ یہ سمجھتے رہے کہ ان کے پاس روز نئے لوگ آ رہے ہیں، روز نئی کمک اور نئی مدد آ رہی ہے. یہ کہہ کر ان کے اوپر ڈر بیٹھ گیا اور وہ 2 لاکھ ہو کر وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے. اور صحابہ کرام کو اللہ رب العزت نے فتح عطا فرمائی اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس میدان سے 3000 کے لشکر کو بچا کر واپس لائی. یہی بہت بڑی کامیابی تھی. 2 لاکھ کے منہ سے 3000 کو بچا کر لے کر آ جانا، یہ خود کتنی بڑی کامیابی. وہ لوگ واپس چلے گئے وہاں سے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ان صحابہ کرام کے لشکر کو لے کر آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا استقبال کیا. جب وہ تینوں شہید ہو گئے، حضرت جعفر خاص طور سے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے رشتہ بھی ہے قریبی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے. حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے گھر گئے. حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ جو ان کی بیوی تھی، وہ کہتی ہیں کہ حضور ہمارے گھر تشریف لائے اور کہا کہ بچوں کو لاؤ. ان کے چھوٹے چھوٹے 3 بچے تھے، ان بچوں کو لایا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قریب کر رہے ہیں، ان سے پیار کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں. تو میں حضرت اسماء کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا ہو گیا، جعفر کے بارے میں کوئی خبر آئی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں جعفر شہید ہو گئے. تو کہتے ہیں فوراً حضرت اسماء نے چیخ ماری اور وہ رونا شروع کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا اور پھر اپنے گھر والوں سے کہا کہ اصنعوا لآل جعفر طعاما، جعفر کے گھر والوں کو کھانا تیار کر کے بھیجو، اس لیے کہ غم نے ان کو گھیر لیا ہے. یہیں سے وہ سنت نکلی ہے کہ جس کے گھر میں انتقال ہو جاتا ہے اس کے گھر پہ لوگ کھانا تیار کر کے بھیجتے ہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، کیونکہ جس گھر میں انتقال ہو جائے اس گھر میں لوگ بہت زیادہ مغموم ہوتے ہیں، غم زدہ ہوتے ہیں، انہیں کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ یہ آل جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کر کے بھیجو، ایک غم نے ان کو گھیر لیا ہے. تو پھر سب صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے کھانا آیا اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ آئندہ. وآخر دعوانا